إن هما البخاري إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب. انتہائی قابل احترام میرے معزز حاضرین و ناظرین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، صفر المظفر دا مہینہ وہ مہینہ ہے جہدے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وطن اصلی یعنی مکۃ المکرمہ چھوڑ کے اللہ دے حکم دے نال مدینہ طیبہ دو ہجرت فرمائی. سادہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی قدم اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں چاہتے. جس وقت اللہ رب العالمین دا حکم آدے ہر حال دے اندر نبی اس حکم کو پورا کرے دے.
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دی وحدانیت کو بیان فرمایا اور دن رات ہک کر کے لوگوں کو اللہ دی توحید دی طرف بلایا، لیکن جنہ لوگوں دے عقلاں دے اُتے پردہ پیا ہویا ہے، انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گال منن دی بجائے الٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف مختلف قبائل دے سرداراں کو جمع کیتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا پروگرام بنا چھوڑیا۔ بجائے دے کہ سائیں دی گال سنے نا، بجائے دے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری فرما برداری کرنا، الٹا پروگرام بنن لگ گئے کہ العیاذ باللہ نبی سائیں کو شہر بدر کر دیو، ختم کر دیو یا جانوں مار دیو، اور اس مشورے واسطے ہکڑو قبیلہ نہیں، وہم مئت صنادید من قریش، قریش دے 100 قبیلے کٹھے تھی گئے، اکھیوں نے جو محمد کریم کل ہے۔ آج بھی جیسا دیکھو نا باطل قوتاں ہیں، وہ گھمنڈ فخر اکثریت تے کریں گے کہ جناب اساں زیادہ ہیں، یہ چند لوگ ہیں جڑے توحید لئی ودن، یہ چند لوگ ہیں جڑے آدن بس بھئی اللہ سب کچھ کرے سی تے خدا کو سب کچھ تھی دے، باقی کہیں کہنے کچھ نہیں تھی دا۔ یہاں انہاں دی تھوڑی جی تعداد ہے، تھوڑے جے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، اکثریت سارے نالے، جڑی اکثریت آدھی ہے میاں اے پیر فقیریں کنے تھی دے، درباروں تو تھی دے، مزاروں تو تھی دے، اے فلاں غوثاں قطباں ولیاں انہاں تو تھی دے، لوگ پیچھے آدھن جی اسیں ٹھیک ہے سی تعداد انہاں دی زیادہ ہے، سواد اعظم اچھن۔ ہن تسا دیکھو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال محنت فرمائیے، صرف چند لوگ میرے آقا دے کٹھے ہیں تے انہوں قریشیاں دے 100 قبیلے کٹھے تھی گئے۔ میٹنگ ہال ہی کھائی جے کو انہوں نے دار الندوہ دا نام دیتا، اس دار الندوہ دے اندر جمع تھی کہ چھپ کے لک کے یہ اپنا پروگرام بنے دے بیٹھن، ہک پروگرام انہوں نے بنائے، ہک پروگرام میرے اللہ نے بنائے، اور اللہ نے انہوں نے اس پروگرام دی ساری اطلاع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر چھوڑی کہ میرے محبوب ایویں تارے قتل دا پروگرام بنائی بیٹھن، ہن انہاں دا فیصلہ ہے نعوذ باللہ تو ہاں کو ختم کرن دا مارن دا، تے میں اللہ دا فیصلہ ہے تو ہاں کو بچاون دا۔
تو ایک پاسوں ساری دنیا کوئی فیصلے کرے، ایک پاسوں اللہ کوئی فیصلہ کرے۔ قرآن ہدے واللہ غالب علی امرہ، اللہ دا فیصلہ ساری دنیا والیاں دے فیصلیاں دے اتے غالب آوے، لیکن ساڈا یہ یقین نہیں بنتا، ساڈا ایمان نہیں بنتا۔ اساں اپنیاں تدبیراں کرے دے ہیں، اپنیاں سوچاں سوچیں دے ہیں، اور اپنے عقل نال، اپنے دماغ نال، اپنے ذہن نال اپنے پروگرام بنے دے ہیں۔ اللہ دی رضا تے کوئی نہ شے چھڑے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اللہ دی ذات کو جو سنجاتے میں کیڑی شے نال، اپنے ارادیاں دے فسخ تھیون نال، کہ میں کچھ سوچے نا تے ہوندا کچھ، میں کوئی پروگرام بنے نا تے پروگرام رب دی طرفوں بیا بن ویندے۔ سوچاں ساریاں دے اتے، ساریاں دیاں سوچاں دے اتے اللہ دا فیصلہ جڑا ہے وہ غالب آوے دے۔ اگر یہ یقین و ایمان بن ونجے ہاں، ساریاں پریشانیاں دور تھی ونجے نا۔ پریشان کیوں تھی نے کہ ساری مرضی دے مطابق کام نہیں تھیا۔ پریشانی کیوں آندی ہے کہ ساری سوچ دے مطابق کام نہیں تھیا۔ اساں یہ ذہن بنائی بیٹھے آسے، یہ پروگرام بنائی بیٹھے آسے، وہ سارا پروگرام سارا میلیا میٹ تھی گئے۔ اگر اساں اللہ دی ذات تے چھوڑ دیوں ہاں بھائی، وہ تھیونے جڑا میرے رب کو منظور ہو سی، پیچھے وہ جڑا رب کو منظور ہو سی وہ تھی پو سی، تو پریشانی نہ تھی سی۔ حالانکہ پریشانیاں نال کچھ نہیں ملتا، الٹا اپنا دماغ خراب ہو دے، اپنا ذہن خراب ہو دے۔ اللہ دا قرآن آدے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس ٹائم کو جلے کفار نے اپنیاں تدبیراں کی دیاں، یمکر مکر پہ کرے دیاں اور اپنیاں تدبیراں پہ کرے دیاں۔ دار الندوہ دے اندر کیا تدبیراں کر رہے ہیں کہ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ تو کو شہر بدر کر دیوں یا تو کو نعوذ باللہ قتل کر دیوں، ختم کر دیوں اپنے سارے پروگرام جو کچھ بھی انہوں نے بنائے۔ اللہ فرمیندے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہک انہاں دیاں تدبیران تے ہک میں اللہ دی تدبیر آئی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تے اللہ دی تدبیر انہاں دیاں ساریاں تدبیراں تو زیادہ ود کے آئی۔ وہ کیا تدبیر آئی کہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب ہن میں تھوڑا امتحان گھننا چاہتا، آزمائش گھننا چاہتا کہ وطن ہر کہیں کو بڑا پیارا ہوندے، وطن بڑا محبوب ہوندے، وطن بڑا مٹھا لگ دے۔ کوئی بھی بندہ بغیر کسی وجہ دے اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں اللہ اے فیصلہ کیتے کہ میری رضا دی خاطر
اس وطن کو چھوڑ لیو. کہیں دی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. حالانکہ اللہ اگر چاہیا ایویں ہک پھونک دے نال بھی انہاں کفار کو نیست و نابود کر چھوڑے ہاں کر سکتا ہی یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ نوح علیہ السلام جو دعا منگیے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس دھرتی دے اتے زمین دے اتے ایک بھی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر بس کشتی بناؤ، اپنے کو کشتی تے بلاؤ تے بقایا دے بارے میں جانا تے اے جانن. فیصلہ کر چھوڑے. ٹھیک ہے نا؟ ہن ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ سارے پیغمبر ایک پاسے تھی وین، میرے آقا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہن سائیں اگر چاہویں ہاں کہ جناب انہاں کو نیست و نابود کرو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری مرضی یہ ہے کہ ہن تساں مکہ مکرمہ چھوڑ لو. حضور نے اپنی مرضی کو کہ دی مرضی تے قربان کی تے اللہ دی مرضی. اور فرمیندے پہن کعبہ میں محمد دا دل نہیں کریں دا میں تے کو چھوڑا، میرا دل نہیں اہدا ہر روز تے کو دہدا تیرا طواف کرے نا. تو سب انبیاء دی عبادات دا مرکز ہے، سب نبیاں دی عبادات دا مرکز ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. سب تو پہلا گھر اللہ دا جڑا بنایا گئے وہ مکہ مکرمہ دے اندر بنایا. جتنے بھی نبی ہیں اکثریت نبیاں دی انہاں مقامات دے اتے آئی ہیں. اساں تساں تو سادے سودے ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں، کچی مٹی دے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اساں اولیاء کولو مولویاں کولو دین سن کے تے من کیتے ایویں نا من کیتے تے انہاں کو خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دے کرن پر وہ منن واسطے تیار نہیں ہے، نہیں من نہیں گل. حدیث پاک جو واقعہ کھڑے دیا ایک بدو جیاں عربی بدوی جٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پکڑے فرمائے نے جا رہا میں محمد اللہ دا سچا رسول ہاں، میرے اتے ایمان گھننا، میں محمد تیرے نال وعدہ کرے نا میں تے کو انگلی پکڑ کے تے جنت گھن ویسا. حضور ہاتھ پکڑی کھڑا وعدہ پہ فرمیدن این بدھو آکھا اے محمد کریم تیڑیاں اترائے گال ہی میری سمجھ چنائی آنیا. تساں آدھے کھڑے وے کہ جناب عرب و عجم دے لوگ میں محمد دے دینی چاہوے سن، میرے غلام بنوے سن. محمد کریم گالے ہے توڑی اپنے قبیلے دے لوگ، اپنے چاچے، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی وہ توڑی گال سنن منن واسطے تیار کوئی نہیں. تے عرب عجم دے لوگ آ کے توڑی گال سن سن منے سن. اے محمد کریم تو سا دے وے پیو ڈالے دا دین چھوڑ دو تے میرے دین تے عمل کرو. بھلا یہ بھی کہیں تھا جو کوئی پیو ڈالے دا دین بھی چھوڑے دے؟ کیویں تیرے آنکھیں دے اتے اساں اپنے پیو ڈالے دا دین چھوڑ دو؟ یہ گال میری عقل وچ نہیں آندی.
اے محمد کریم تو آہ دے وے کہ عرب و عجم دے خزانے میں محمد دے صحابہ دے قدمہ دے تلے ہو سن، سارا بخ تے افلاس تے غربت کنے اے عالمیں ساکو چار چار دیواراں پخانا نہیں آندا، اساں جناب والا پخانا کریں دے ہیں تا جی میں اٹھ دے پخانے تے اے ہونن سکے خشک، اس طریقے نال تے پیون دا پانی تھا کوئی نہیں، کوئی سبزہ کوئی نہیں، کوئی پھل فروٹ کوئی نہیں، تے محمد کریم تساں آدھے وے عرب عجم دے خزانے ساڑے قدمہ دے تلے ہو سن، یہ کیویں تھی سکدے؟ تواڈیاں یہ گالیں میری سمجھ وچ نہیں آندیاں۔ اے بدھو جٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ گال سن کے تے نعوذ باللہ سائیں ہاتھ پکڑی کھڑے ہیں، حدیث پاک جاندے سائیں دا ہاتھ جھٹک دیتے سی۔ انشاءاللہ سارا ایمان کمال ایمان ہے، اساں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے، نہ اساں حضور دے صحابہ کو ڈٹھے، نہ اساں حضور دے اہل بیت کو ڈٹھے، نہ اساں تابعین تبع تابعین کو ڈٹھے، ٹھیک ہے نا؟ اساں تا اولیاء اللہ بزرگان دین اللہ والے انہوں نے جو ساکو آکھ دیتے بھائی حضور نے اے فرمائے، اساں آدھے ہیں سچ فرمائے، آمنا و صدقنا، اللہ پیچھے سارے ایمان دی بڑی قدر پیسی، اے میں گال نہیں ہے، وہ وڈی ذات ہے، اندھے فیصلے ہی وڈے، یہ چھوٹے موٹے چیزاں تے انشاءاللہ اساں نہ رکسوں، اللہ دے حکم نہ سارے بزرگ گزرن۔ حضرت قاضی سارا مصرف شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ دی توحید بیان کریں دے ودیان کہ ڈانگ ماری باہاں ترٹی گئی، تقریر اچ فرمین دے ہوندے ہیں میں اللہ سے کو لکھے ساں آکھ ساں اللہ تیرے دین دی خاطر میری باہاں ترٹی گئی، سمجھ آ رہی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بدو دے بارے دے اندر آندے میرے آقا دا زمانہ انہی میں گزار چھوڑے، بدریے سنگت کلمہ نسی پڑیا، حتیٰ کہ میرے آقا دنیا تو برکا وٹا گئے، جناب ابو بکر صدیق دا زمانہ آئے، یہ میں بدرائے کلمہ نسی پڑیا، جناب ابو بکر صدیق بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، ہن حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آیا، اس نے ڈٹھے عرب تو علاوہ عجم فتح ہو گئے، عراق، فارس، ایران، روم، یہ سارے علاقے فتوحات دے اندر آ گئے، اور جوق در جوق ہزاراں لکھا نہیں ہیں کروڑا لوگ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہومن لگ گئے، اے ہم دہدہ بدائی اندازہ کریں دا بدائی جو محمد کریم فرمین میری گال سچی ہے، واقعی حضور دی گال سچ تھی دی پڑھئے کہ عرب تو علاوہ عجم دے لوگ بھی اسلام قبول کریں دے پین، قبائل دے قبائل اسلام قبول کریں دے پین، حتیٰ کہ جب ہکو مدائن دا شہر صحابہ نے فتح کیتے، اتنے دراہم و دینار سونے دیاں سلہاں تے چاندی دیاں سلہاں تے زیورات، اتنا سونا چاندی صحابہ مال غنیمت دے اندر گھن کے آئیں کہ مسجد نبوی دا صحن بھریج گئے، صحن بھریا پائے مسجد نبوی دا، اے دہدہ کھڑے باروں بدھو بھئی نبی صحیح دی پہلی گالی پوری تھی گئی کہ عرب و عجم دے لوگ اسلامی داخل تھی گئے، دوجی گال بھی پوری تھی گئی ہے کہ مال و متاع اسباب و سامان اتنا آ گئے کہ تل دھرن دی جگہ کوئی نہیں ہے، یہ آنکھیں ہوں آخری گال بھی سچی تھی پوسی، پیچھے حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر وط ایمان گھننا ہے، وط ایمان گھننا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلے ای بدو بڑھڑے کو دے دے ہیں، یہ مسجد نبی آویا
حدیث پاک کی چاندے آپ اٹھی کے استقبال فرمیندے ہیں کھڑ کے لوگوں کو آدھے ہیں یہ وہ بدوئے جے کو میں آپ ڈٹھم حضور فرمیندے کھڑے ہیں میں تے کو انگلی پکڑ کے آپ جنت گھن ویسا اگر چاہیے نے سائیں کی گالوں ویلے نہیں منی ہر شاید دیکھ کے تے وط مننی ہے ہر شاید دیکھ کے وط مننی ہے الحمدللہ اساں کہیں چیز دا تجربہ نہیں کیتا کہیں چیز دا معائنہ نہیں کیتا ٹھیک ہے بزرگوں کو سنے سے تے اسلام گین آئے ہیں ایمان دیوتے آ گئے ہیں اللہ کو ایسے ایمان دی بڑی قدر و قیمت ہے ایسے ایمان دی بڑی قدر و قیمت ہے مجھے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں وہ کیڑے ویلے کیڑا عمل پسند کر گندے وہ کو پتہ ہے وہ اندر تے راضی تھی ویندے امام راضی دے بارے علماء کو سن دے حدیث دی کتاب لکھ دے بیٹھے ہیں ادھی رات دا ٹائم ہے قلم بوڑی نے لکھن لگے مکھی آگے بہ گئی ہے آپ نے قلم روک دیے میں تو بھائی سیاہی بوڑ گھنساں یہ پیاسی ودیے چلو اے پی گھنے آپ نے قلم روکیے ان دی پیاس بجھیے بعد از وفات کہیں اللہ دے ولی نال خواب وچ ملاقات ہوئیے پوچھے نے کیا بنیا راضی فرمایا بڑیاں کتاباں لکھیاں ہن بڑیاں حدیثاں پڑھیاں پڑھائیاں ہن لیکن نجات دا ذریعہ اس ادھی رات دا او عمل جب میں مکھی کو سیاہی چوسن واسطے قلم روک دیتی اللہ فرمایا میں تیرے اس عمل دے اتے اتنا راضی تھی ہاں جا راضی میں تے کو بخش دیتے سمجھ آئے کوئی بھی چھوٹے تو چھوٹا عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نا کہ اللہ پاک کیڑے ویلے کیڑے کم تے راضی تھی دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے حکم دے اتے ہجرت دا ارادہ جب فرمائے تے مالک کائنات نے حکم دیتا اے میرے حبیب آج دی رات ہی ہجرت کرنی ہے میرے آقا عرض کریں اللہ کلیاں کرنی ہیں فرمایا نہیں کلیاں نہیں او جڑا تولا یارینا غم خارینا ہوندی یاری کو میں جاننا کہ اذ یقول لصاحبہ اے میرے محمد کریم او تولا سچا تے پکا ساتھی ہے اسا جب مخالف دے سامنے اے دلیل پیش کرنے آئے کہ اللہ نے قرآن دے اندر ابو بکر کو آکھے اذ یقول لصاحبہ چونکہ شیطان ورغلیں دے او آدھے جناب والا اس صاحب دے لفظ دی کیڑی قدر و قیمت ایتے دیکھو جب یوسف علیہ السلام جیل دے اندرن تے جناب جیل دے ساتھیاں نے آپ کو خواب دی تعبیر پوچھئے تو آپ نے انہاں کو جرلے مخاطب کیتے انہاں دنال علائے تقریر کیتی ہے آپ نے بھی فرمایا کہ یا صاحب السجن اے جیل دے ساتھیو نوجوانوں کو میں سمجھے دا بھی دشمن اعتراض کرے دے کہ اگر صاحب دا لفظ اتھاں تو صحابہ حضرت ابو بکر واسطے آئے یہ کیڑا کمال ہے وہ تو اتھاں جیل دے اندر ہن تے حضرت یوسف بھی آدھے پہن یا صاحبہ یہ سجن تو گزارش ہے
انہیں عقل دے اندھیاں کو پتہ نہیں کہ اتھاں صاحب دی نسبت سجن دے نالے یا صاحب یہ سجن آئے جیل دے ساتھی ہو. کیڑی جا دے ساتھی ہو؟ جیل دے. جیل اچ بندہ ساری عمرہ ویندے یا کچھ دیواراں واسطے ویندے؟ بولو تو صحیح بھائی ہیں؟ کچھ دیاں واسطے، کوئی مہینے واسطے کیا، کوئی 8 دیواراں واسطے، کوئی سال واسطے، کوئی 2 واسطے، 5 واسطے. بلاخر اگر کوئی بہت زیادہ ہی گئے تو وہ سمجھو آخری سزا پھانسی ہو گئی، واپس نہ ولیا. ٹھیک ہے نا؟ تیرو جا سنگتی واپس آ گیا تو جیل دی جڑی سنگت ہے نا وہی چند دیواراں دی. اس تو بعد وہ اتھاں تے اے باہر دی دنیا وچ بھول بھلائیاں وچ بندہ پھس ویندے ولا کہندا خیال یا پتہ نہیں ہوندا. اتھاں حضرت یوسف نے آکھے یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل دے ساتھیو. اتھاں اللہ نے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ، اے میرے محبوب محمد، اے ابو بکر تہاڈا اپنا جڑا ساتھی ہے، ایسا ساتھی، ایسا سنگتی کہ جمن تو لے کے اعلان نبوت تو پہلے بھی تے بعد دے اندر بھی، سفر دے اندر بھی، حضر دے اندر بھی، ہیں جی ہجرت دے اندر بھی، مکہ دے اندر بھی، مدینہ دے اندر بھی، بدر و حنین دے اندر بھی، غار دے اندر بھی، تے قیامت دی صبح تک مزار دے اندر بھی. صرف اتھائی تک نہیں بلکہ روز محشر حضور فرمائیں الا و انی فرضکم علی الحوض وانا اکاثر بکم الامم، لوگوں میں تارے کولو پہلے حوض کوثر تے گیا بیٹھا ہوساں، امت دی کثرت تے فخر بیٹھا کریں دا ہوساں، آقا کلے بیٹھے ہو سو. فرمایا نہیں، ومعیا ابو بکر صدیق، اتھا بھی میرے نال ابو بکر صدیق میرے کٹھے بیٹھا ہو سو. تو یہ او صحابیت ہے. اذ یقول لصاحبہ، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمینن کلیاں نہیں ابو بکر صدیق کو بھی نال کرنے. اللہ میں کیویں ابو بکر دے گھر دوے سا ایتے جناب 100 سردار قریشیاں دے میرے مکان دا گھیرا دیتی کھڑن، محاصرہ کیتی کھڑن. اللہ میں انہاں کولو بچاں تے تاں وجاں ابو بکر دے بوئے دے اتے ایتے تلوار نال تلوارے، ڈھال نال ڈھالے، اور اے سارے ایکا کر کے کھڑن تھائے. میرے مالک نے فرمایا اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہ سوچیں دے وے جو میں حکم کیتے، میں آرڈر کیتے پہلے اندی تعمیل کرو. اللہ تعمیل تے میں کر رہا. اے میرا بستر اتھا کے کو سمامنے، فرمایا اتھا سمامنے حضرت علی کو سمامنے تے تساں ابو بکر صدیق دے دروازے تے ونجنے. اے میرے لئے بڑے دوستوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندران تے بارو 100 سردار قریشیاں دے میرے آقا دے مخالف سیدی جان دے در پائیان. او کھڑن تھے رات 11 بجن 12 بجن 1 بج گئے، سارے کھڑن تھے اندر داخل نہیں پہ ہو سکتے. اللہ کوئی نبی دے گھر دیاں دیواراں اونچیاں 100 فٹ یا 50 فٹ نہیں ہیں، لیکن اندر داخل کیوں نہیں تھی دے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی دے گھر دے بھی کچھ آداب کچھ پروٹوکول ہیں. فرمایا ایمیں نہیں ہے کہ ہر اغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ نبی دے گھر دے
اندر منہ چاہ کے چلاوے، شکل چاہ کے چلاوے، اتنا داخلے دے کچھ شرائط ہیں، انہاں شرائط وچوں سب تو پہلی شرط ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا، ایمان شرط۔ ایمان ہو سی تو اس گھر داخلہ مل سی، ایمان نہیں ہے تو داخلہ نہیں مل سکتا۔ سونا علی ایمان والا نبی دے گھر دے اندر داخل تے ابو جہل اینڈ کمپنی رشتہ دار ہومن دے باوجود بھی نبی دے گھر داخل نہیں پہ ہو سکتے کہ ایمان بولو کوئی نہیں۔ تے کوئی آکھے بزور طاقت، بزور قوت، بزور شمشیر، فرمایا نا یہ بھی نہیں ہے کہ طاقت انہاں کول آئی، قوت انہاں کول آئی، 100 سردارن پچھوں قبائل دی طاقت آئی، لیکن اس طاقت دے باوجود بھی باہر جھک مرے دے کھڑن تے نبی دے گھر داخل بولو۔ نوجوانوں یاد کرائے، اتنے لکھے علماء نے کہ جب 1-1:30 بجے رات دا کہیں ہک سردار نے آکھے یار کہ تک جھک مریں دے راسوں ایویں کریں دے ہیں، نبی دے گھر دی دیوار پھلانگ ویندے ہیں، دیوار پھلانگو اندر چلو۔ بھائی آکھے نہیں، مشورہ کرو۔ بھائی نال گال کیتی ہے، بھائی نال گال کیتی ہے، ٹردیاں گال ابو جہل تک جب آئیے۔ ابو جہل ہاتھ میرے آقا دا جانی دشمن، ہاتھ ذاتی دشمن، لیکن جب اندے سامنے گل آئیے آکھن لگا سنو قریشیو، ساری مخالفت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، ساری دشمنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اے نبی دا گھر ہے، اندر نبی دیاں گھر والیاں ہیں، اندر نبی دیاں بیٹیاں ہیں، خبردار اگر کہنے جرت کی تھی کہ نبی دے گھر دے اندر داخل تھی سوں تو سب تو پہلے میں ابو جہل ہو ساں جڑا تلوار اٹھائی کھڑا تے تو ہارے سر قلم کرے ساں، کہیں کو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ محمد کریم دے گھر دے اندر داخل تھی۔ دشمنی دے باوجود، کفر دے باوجود ابو جہل نے حضور دے گھر دا کیا کیتے؟ حیا کیتے۔ حضور دے گھر دا کیا کیتے؟ حیا کیتے کہ اندر نبی دیاں گھر والیاں ہیں، اندر نبی دیاں بیٹیاں ہیں۔ تحفے افسوس ہے، تحفے انہاں بدبختاں دے اتے کہ جڑے 1400 سال بعد نبی دے گھر والیاں دا حیا نہیں کریں، نبی دیاں بیٹیاں دا شرم نہیں کریں کہ نبی دیاں بیٹیاں کو نعوذ باللہ بے پردہ دکھیں دیں، نبی دیاں نواسیاں کو بے پردہ دکھیں دیں کرب و بلا دے اندر ہیں جی۔ حالانکہ نبی دے گھرانے دیاں عزتاں دا محافظ میرا اللہ ہے۔ محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا جملہ یاد رکھائے، اللہ ہر شے برداشت کریں دے پر نبی دے گھرانے دی تذلیل برداشت نہیں کرے گا، نبی دے گھرانے دی ذلت برداشت نہیں کرے گا۔ لوط علیہ السلام دی بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن اللہ نے کدیں انہاں دی بھی تذلیل برداشت بولو نہیں کی تھی۔ نبی دا گھران، نبی دے اہل بیت ہیں، سنیوں تو کو مبارک ہوئے، تسا ہی اصل محب اہل بیت ہوئے، تسا ہی اہل بیت دے اصل غلامی ہوئے کہ تسا کدیں نبی دے اہل بیت دے گھرانے دی بدخوئی نہیں کی تھی، بدخوئی نہیں کی تھی، عزت نال نہ گدے، کدیں انہاں کو بے پرد نہیں کیتا۔
جڑے لوگ دعوے دار ہیں وہ تو بدخوئی کریں گے. میری گل نہیں سمجھتے؟ سر ہلیں دے بھی اتنا یہ جگہ زبان نہیں بھی ہلیں دے دو تو لے دے دیکھا دیکھی دے اندر ہی وے یہ ہوں اسے سفر دے اندر یہ چادری مارا پہلے بدعت وہ شے ہوندی ہے جڑی نمی نمی تھی وے. بدعت کے کو آدھن نویں کم کو دین دے اندر داخل کرنا، نویں کم کو دین دے اندر گھسوڑنا کہ دین ہے. دین تے 1400 سال پہلے مکمل ہے، ٹھیک ہے. ہوں نویں رسم چلیے دوسرے تیسرے سال تو مشی ہے. کیا ہے؟ مشی 3 سال پہلے ہے نہیں ہے، پتہ ہی کون نہیں. گھونگ بنا کے انہاں کو دسے نے کہ جیڑا بندہ 4 قدم مشی دے بھی چل پوسی کو حج دے برابر ثواب تھی سی. کیا تھی سی؟ مائیاں بیبیاں کو آنکھیں نے پیروں لہا کے ننگے پیر چل پو وہ سڑک دے ایمان نال لسو تو آنے میرے گھر چوں میری بیوی بچی بہن بیٹی ایویں پیروں لہا کے تے بازار دو ٹور پوے عزت بیچتی ہے. جڑے چپ بیٹھے تو کیا خیال ہے؟ چھوٹا جہاں بال ہوندے وے ان کو بھی سکھے دے وے بیٹا جوتا پہن لو، بیٹا شوز پہن لو. کربلا دا مقام مقدس مقام ہے، مکہ دا مقام مقدس مقام ہے، مدینہ طیبہ دا مقام بولو نا مقدس مقام ہے نا. یہ تو عیدگاہ دا روڈ کیڑا مقدس مقام ہے؟ یہ کوٹلے حاجی شاہ دا روڈ یہ کیڑا مقدس مقام ہے جو نعوذ باللہ مائیاں بیبیاں دے پیرو لوا کے بے پردہ کر کے تے ٹورے دے پہن تے نعوذ باللہ تبلیغ کی تھی گئی ہے کہ 4 قدم چلن نال کس دا ثواب مل سی ہیں؟ حج دا ثواب مل سی. ساری سمجھ کو لو ایک گال بال ہے ذہن چ نہیں آتی دماغ چ نہیں آتی بھائی اگر یہ حج دا ثواب آ تو ہوں تائیں حاصل کیوں نہیں کیتا؟ ہوں نمی واحد تا نہیں نازل تھائی یا جبریل ہوں آئے آدھے جبریل جبریل دی آمد تے حضور تک آئی جنوار میرے آقا دنیا تو برکا وٹائے مدینہ طیبہ دے اندر کوہرام ہا رومن دیاں آوازاں ہن فرشتیاں دیاں جبریل بہت زیادہ غم زدہ ہے کہ لوگو بس اج دے بعد میرا اے سفر جڑا آسمانہ تو زمین تک ہے اے ختم ہو گیا. ہن نبی ہور کوئی آمنا کوئی نہیں تے میں بھی ہن آمنا کوئی نہیں. ہن تساں دسو سوچ کے بھئی اگر اے دین آ دین تا وہ ہوندے جڑا آسمانہ تو نازل تھی دے دین بنایا نہیں ویندا بنایا وہ منزل من اللہ ہے اللہ دی طرفوں نازل کیتا ویندے. تُساں بھی ہولے ہولے نال وہ وقت گھر چ سارے چونکہ خیال نہیں ہوتا وہ عورتاں آئیاں انہاں ہولے ہولے موٹیویٹ کیتا وہ بیٹھے ہوندن بھی چلو کوئی گھر چوں باہر نکلنے دا بہانہ تو ملدا پئے نا ایویں نا.
ایویں سبیل شروع تھی ہے جی، یہ سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اصل سوکھا سوکھا کہیں کو بخار نہیں دوں بھائی جی، اللہ دے رستے دے ہے۔ ہوں کہیں کو آکھو بھی بازار 200 روپے کلو چینی ہے تے ایک بوری گھنو چینی دی تے عیدگاہ چوک لا کھڑاؤ، اج کل کوئی لیسی بھائی اللہ دے نا تے ہر ویلے لاونی چاہیے نا۔ ہوں اللہ دا نا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نیتاں کو جان دے، یہ سراسر توہین اہانت اور نعوذ باللہ۔ اللہ نے مائی بی بی کو عزت دیتی ہے، دین نے جتنی عزت دیتی ہے مائی بی بی کو، کسی اور مذہب کے اندر اتنی عزت نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ ساری ہوتے میں ریت دا گھر آتا ہے، پہلے ایک سال آکھے نے منع کریں دوسری بار ہوں آپ پروٹوکول نہ لگا پیچھا جی چل رہے ہیں وہ چلو اتوں تو سمجھ آتی آئی بھائی کتنے حضرت امام حسین دے روزے تے ویندے کھڑن تے اتھا ہوں کیڑی شے سمجھ آتی ہے بھائی کیا نہ ہے یہ دربار راجن شاہ دی کیا نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ جو کائنات دی چرس بنگ افیم یہ اگلی دیواراں دا وقوع ہے، جڑے اتھوں دے وڈے ٹھیکیدار ہیں دربار شریف دا بھی ٹھیکہ آئی تے نال چرس شریف دا بھی ٹھیکہ آئی۔ پولیس منع کیتے انہاں پولیس تے فائر کیتے، پولیس انہاں تے فائر کیتے، وہی زخمی تھے پین یہ تازہ واقعہ ہے ایک ہفتے دا۔ دربار والے ایو کام ہے، دربار والے ایو آکھیا دین کیا کھڑی سکو افسوس سیندے اپنے نوجوان دا یہ چنگی دے بیٹھے نا وہ ہولے ہولے جے گفتگو شروع کی تھی یہ نال شریک تھی گئے جی ہاں سائیں ہاں نال ہاں ملائی گئے، اپنے مسلک دا پتہ نہیں، اپنے مذہب دا پتہ نہیں، اپنے دین دا چونکہ علم نہیں ہے اس واسطے پیچھے اون دے ہاں نال ہاں ملائے گئے۔ میں گھر ہی تو کو اس واسطے سمجھے نہ بیٹھا کہ نہ تے غور و خوض کرو، سوچو فکر کرو۔ سب تو بڑی اگر کوئی مشی آئی تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت دا سفر ہا۔ مشی عربی دا لفظ ہے، ان دا معنی تھی دے پیدل چلنا۔ کیا معنی تھی دے؟ پیدل چلنا۔ وہ دین واسطے تے اللہ دے حکم دے نال وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چلن مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تک، ٹھیک ہے نا۔ سائیں دے پیر مبارک زخمی تھی گئے اور میرے آقا دے غلام بیدام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلے ڈٹھے پیر زخمی ہیں تو وہ تمہار کا گلیں دے ودے ہن پتہ ہے نا تو سائیں کو تے اللہ نے حکم دیتا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، سونے علی کو بستر تے سماؤ، مٹی چاؤ، یاسین پڑھو، انہاں دے آنکھی تے مارو، اللہ ایک پاسے ہومن تمہارا دو پاسے ہومن۔ فرمایا میرے حبیب بس مٹی اٹھاونا توڑا کم، سورہ یاسین پڑھنا توڑا کم، انہاں دے منہ تے مارنا توڑا کم، ساریاں کو اندھا کرنا میں اللہ دا کم۔ یہ سارے اندھے ہو گئے، سویر جو ہوئیے تے مار کا گولن لگ گئے۔ کیا کرن لگ گئے؟ گولن بولو، گولن لگ گئے۔ میرے آقا میرے مولا کدھر ہو غریبوں پر عنایت کی نظر ہو،
کدھر ہو؟ گلے دے ودن ساکو پتہ ہے سارے حبیب کتھا ہیں روزہ اطہر دے اندر ہے، جنہاں کو پتہ کوئی نہیں وہ گلے دے ودن کدھر ہو؟ نہیں سمجھے میری گال؟ ٹھیک ہے نا؟ ہن اے گولن والے میرے ایک ایک جملے تے غور کرے سو۔ ابو جہل نے آکھی گال سنو، اوکھا وقت ہے، محمد کریم کو پتہ ہی بھی میرے قتل واسطے سارے ہیں، آج اگر پتہ لگ سی محمد کریم کلے گھروں نہیں گئے، جلو پیرا چاہو انہاں دا پتہ لگ سی تا ابو بکر صدیق دے گھر کو لگ سی۔ کتوں لگ سی؟ ان کو دشمن کو بھی پتہ ہا کہ نبوت و صداقت جدا نہیں ہو سکتے، پتہ لگ سی تو اتھاؤں لگ سی۔ وہ بھی آئے سیدھا جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تھے، دروازہ کھٹکھٹائے، حضرت اسماء جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی باہروں آئے، پوچھ دے آئینہ ابو کے، آئینہ ابو کے، تیرا ابا کتھے؟ گولن کے کو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش کہیں دی آئی حضور دی آئی نا، لیکن پوچھ دا کہیں دا پہ جناب ابو بکر دا، جو او کو یقین ہا جتھا ابو بکر ہو سی اتھا ہی محمد کریم ہو سی، کلے نہ ہو سن۔ جناب اسماء لا علمی دا اظہار کیتے، انہیں زوردار تماچا مارے، کن پھٹ گئے حضرت اسماء دا، خون وہن لگ گئے، لیکن نہ ابے دا راز دیتے نہ حضور دا راز دیتے۔ سمجھ آندی بھی کچھ کوئی نہ؟ تربیت ہے جناب صدیق اکبر دی، راز نہیں دیتا۔ ایک گولن جو ٹورن ہک گل حکمت ہے، یہ سفر ایسا ہے، دے گئے پیرا چاہتے نے، حضور دا پیرا ہے، جناب ابو بکر دا پیرا ہے، سائیں دا پیرا ہے، جناب ابو بکر دا پیرا ہے، جیلے غار سور دے نزدیک ویندن پیرا ہک بچ گئے، دوجا پیرا ختم تھی گئے۔ لوگ آدھن ابو جہل کو یار ہک پیرا باقی رہ گئے، وہاں کے دیکھو غور نال کیندہ پیرا باقی ہے تے کیندہ پیرا کوئی نہیں، انہاں دسے بھی یہ ابو بکر صدیق دا پیرا او باقی ہے، محمد کریم دا کوئی نہیں۔ ابو جہل آکھے میں کوئی میں سمجھ آ دیئے، اتھا تک آندے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ریشم تو زیادہ نرم گداز قدم مبارک شاید زخمی نہ ہو گئے ہوئن، تا اتھا عاشق صادق ابو بکر صدیق نے ان کو موڑیاں تے چاہ گیدہ ہو سی۔ یہ دشمن دی گواہی ہے، کیا دی گواہی ہے؟ دشمن دی گواہی ہے۔ کچھ غور و خوض کیتا کرو اپنے عقائد دے ہوتے، کچھ خیال کیتا کرو، بس انہوں نے جو ہکو لفظ دا کو سنائے چاہ دمادم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر، حضرت ابو بکر صدیق بھول گئے، کہیں کوئی یاد ہی نہیں رہے۔ میں غلط آدھا بیٹھا، وہ کوڑ کو اگاں کی تھی کھڑیں تو آدھا سچ جڑا ہے میرے خیال سے بے مزہ تھا بیٹھے۔ جی بھائی غور نہیں کریں دے گال کو۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات تے سارا ایمان ہے، انہاں دے بغیر سارا ایمان مکمل نہیں، سارا اسلام مکمل نہیں، سارا دین مکمل نہیں۔ لیکن فرق مراتب جڑا ہے، جو مرتبہ میرے آقا نے ابو بکر کو دیتے وہ ابو بکر دا مرتبہ ہے، جو مرتبہ میرے آقا نے حضرت علی کو دیتے وہ حضرت علی دا مرتبہ ہے۔ ایسا نہ ودھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوہ